لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق والعصر إن الإنسان لفي خسر۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات کے سامنے جو گفتگو ہماری بہار قرآن اور ہم کے سلسلے سے جو چل رہی ہے، آج میں نے جس قرآن کریم کی آیت کا سرنامہ بنایا ہے، جس میں پروردگار عالم عصر کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ انسان گھاٹے میں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کا لمحہ ہے کہ آخر ہم گھاٹے میں کیوں ہیں؟ پروردگار عالم یہ عصر کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ تو آگے کی آیت نے سہارا دیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح بجا لائے۔ ظاہر ہے کہ عمل صالح میں تمام واجبات آتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، تمام چیزیں جو ہے عمل صالح میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ بات چل رہی ہے روزے کی۔ تو روزہ دراصل ایک خدائی فریضہ ہے کہ جس کو ہمیں انجام دینا ہے، اور اس کے فوائد ہمیں ہی حاصل ہونے والے ہیں۔ کوئی ہمارے روزہ رہنے سے خداوند عالم کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے کہ صاحب جو ہے وہ ہم اگر پوری دنیا میں 10 کروڑ لوگ روزہ رکھے ہیں تو خداوند عالم معاذ اللہ استغفر اللہ کسی الیکشن میں کھڑا ہوا ہے اور جو ہے وہ اس کو ووٹ 10 کروڑ مل گئے، اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ خداوند عالم کا فائدہ نہیں ہے بلکہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ میں نے کسی درس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ہے کہ پروردگار عالم ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ ہم اپنے آپ سے چھپ کر تو کوئی گناہ کر سکتے ہیں، لیکن خداوند عالم سے کوئی ہمارا عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو اعمال ہیں، یہ جو افعال ہیں، جو ہمارے اوپر فرائض قرار دیے گئے ہیں، یہ ہمارے ہی جو ہے وہ فائدے کے لیے اللہ نے ہم کو بتائے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے رہو۔ اور یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنا مہمان قرار دیا ہے کہ تم ہمارے مہمان ہو۔ اب مہمان کی ڈیفینیشن جو ہے کوئی کچھ سمجھتا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے۔ پروردگار عالم کی
مہمانی میں ہمیں کثیر نعمتیں ملتی ہیں۔ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت جیسی نعمت کہ جس کے ایک سورے کے پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کے ثواب کا درجہ رکھتا ہے، ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورا سورہ کا پڑھنے کا ثواب رکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے یہ دسترخوان نعمت پر ایک بہترین نعمت ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہے کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرانا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یتیموں پر شفقت کرنا، اس کے عوض میں ہمیں جو خداوند عالم کی طرف سے نعمات اور عطیات کا اعلان ہوا ہے، یہ سب دسترخوان پروردگاری کی نعمتیں ہیں جو ہم کو اس مہینے میں خاص طور سے ملتی ہیں۔ در حقیقت الہی فریضہ ہے روزہ، اور یہ بہترین نعمت ہے جو اگر سائنسی لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی صحت کی سلامتی کے لیے روزے کے لیے سائنسداں ہمیں ترغیب دیتے ہیں۔ جو روزہ رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں ان کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نعمت ہے، اور جو بہانے بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے زحمت ہے۔ اب اگر نعمتوں کا جو ہے ہمیں حصول کرنا ہے اور ہمیں اللہ کے چہیتے بننا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ماہ مبارک کی سختیوں کو ہم کو برداشت کرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ صاحب دھوپ ہو رہی ہے، روزہ کیسے رکھا جائے؟ جس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ تمام مشقتوں کے بعد جو ہے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ اور کسی نعمت کو پانے کے لیے سختیاں برداشت کرنا یہ ہمارے لیے کسی وقت بہتر بن جاتا ہے۔ کوئی بھی کام جو مبارک مفید ہو وہ سختیوں پریشانیوں سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام آپ لے لیجیے دنیا کا کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ تمام تر مشکلات جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں۔ انسان بغیر سختی کے اٹھائے جو ہے کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ روزہ رکھنے کے سلسلے میں جو سختیاں جو ہے آپ برداشت کر رہے ہیں، روزے کو اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے فائدے کے مقابلے میں اس کی جانب سے لگائے جانے والے سرمایے کی مقدار اور استعمال بہت کم اور معمولی ہوتی ہے، اور فائدہ اور اس سے حاصل ہونے والی میزان کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ثواب کہیں زیادہ ہے، ہماری مشکلات کم ہیں، ہماری سرمایہ کم لگتا ہے، لیکن اس خداوند عالم کے مہمانی میں ہم کو ثواب کہیں زیادہ ملتا ہے۔ روزے کے 3 مراحل ہیں، روزے کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا تو عام ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز کرنا، محرمات سے پرہیز کرنا، آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھنا کہ جس کے لیے
پروردگار عالم نے منع کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ تمام ان چیزوں سے اجتناب کرنا کہ جو ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے منع کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ لَيَسْتَوِي بِهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ، روزے کے ذریعے سے غنی اور فقیر میں پروردگار عالم یکسانیت پیدا کرتا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو تنگ دست ہے وہ ہر چیز اس کے لیے مشکل ہے کہ ہر چیز کا استعمال کر سکے، جو چاہے وہ کر سکے۔ اس کے مقابلے میں دولت مند جو ہوتا ہے وہ جتنے وقت چاہے اتنے ٹائم اس کے لیے میسر ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جب روزہ رکھتا ہے انسان تو امیر اور غریب یکساں ہو جاتے ہیں، اور روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو ہے کہ امیر کو غریب کی بھوک و پیاس کا احساس ہو سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ جس میں حضرت نے ایک پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا لِكَيْ يَعْرِفُوا عَلَمَ الْجُوعِ وَالْعَطْشِ وَيَسْتَدِلُّوا عَلَى فَقْرِ الْآخِرَةِ۔ اس روایت میں قیامت کے دن کے بھوک اور پیاس کا ذکر جو ہے وہ مولا نے کیا ہے، اور تنگ دستی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کی ایک آزمائش اور امتحان بھوک و پیاس ہے۔ اسی حالت میں اس خدا کو کہ سوال و جواب اور مواخذہ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آدمی روزے کی حالت میں بھوکا اور پیاسا رہ کر قیامت کے دن کا خیال رکھتے ہوئے اس مشکل اور دشوار موقع کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے قیامت کا جو ہنگام ہوگا تو یہ بہت ہی بھیانک دن ہوگا، اور یہ ہم نہ سمجھیں کہ جو ہے کہ یہ عام دنوں کی طریقے سے ہوگا، بلکہ یہ بہت ہی بڑا دن ہوگا کہ جس کو ہم تلاش کریں گے کہ جو ہے کہ شاید ہمیں شام نصیب ہو جائے، لیکن ہم اس ہنگام میں ہم کو شام تک کے نصیب ہونا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے بھوک و پیاس برداشت کرنے کے سلسلے میں روزے کے ایک اور پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے، جس میں حضرت نے فرمایا کہ صابراً علی ما اصابہ من الجوع والعطش، آدمی کو اس بات کی طاقت عطا کی جاتی ہے کہ وہ بھوک و پیاس کو برداشت کر سکے۔ روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو ہے کہ انسان کو امام نے فرمایا ہے کہ بھوک و پیاس برداشت کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ دوسرا مرحلہ آنکھ اور کان اور زبان اور دل کے گناہ سے دور رکھتا ہے۔ دوسرا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ جو ہے کہ روزہ، اصل روزہ وہی ہے کہ جو ہے کہ جو ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ پیر سب جو ہے گناہوں سے آزاد رہتے ہیں، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل
من الطعام والشراب۔ جس طرح کہ کھانا اور پینا نفسانی خواہشات سے دوری اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بھی پرہیز کریں، اور یہ روزے کے لیے اور ایک اعلیٰ درجہ جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ روزے ہی کے ذریعے تو انسان متقی بنتا ہے، اور جب تقوی اختیار کر لے گا انسان تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اس کے لیے دنیاوی اور اخروی نعمتیں اس کا استقبال کریں گی۔ تیسرا مرحلہ انسان کے خدا سے غافل ہونے والے عوامل سے پرہیز کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان غافل نہ رہ سکے کہ جو ہے کہ کہ خداوند عالم بھی کہیں پر ہے، خداوند عالم کی یاد، یہی سب ہمارے لیے فائدے مند چیزیں ہیں۔ جیسا کہ رب العزت فرماتا ہے کہ الصوم یورث الحکمہ والحکمۃ تورث المعرفہ والمعرفۃ تورث الیقین فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف أصبح بعسر أم بیسرا۔ روزہ دلوں میں حکمت کے سرچشموں کو جو شان و خروشان رکھتا ہے، جب دل پر حکمت کی حکمرانی ہو جاتی ہے تب وہ نورانی اور روشن معرفت وجود میں آتی ہے، اور جب معرفت وجود میں آ گئی تو وہی یقین وجود میں آ جاتا ہے، جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند عالم سے مطالبہ کیا تھا، اور جو اس مہینے کی دعا میں پائہم طلب کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو یقین حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کی اکثر پریشانیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے جو روزے میں واجبات، اجتنابات، جن سب چیزوں کے لیے ہم کو منع کیا گیا ہے، ہم اس کا لحاظ رکھیں، اور بہت تیزی سے جو رمضان ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان ہمارے ہاتھ سے گزر جائے اور ہم کف دست ملتے ہوئے رہ جائیں۔ اس لیے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو ہے کہ اس میں آخری رات میں، آخری شب میں رمضان کی روزے داروں کو خداوند عالم انعام تقسیم کرتا ہے، قسمتیں بنائی جاتی ہیں۔ آج جو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہماری قسمت صحیح نہیں ہے اور ہم غربت کی حالت میں ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کریں۔ خداوند عالم سمیع الدعا ہے، ہماری آوازوں کو سنتا ہے اور لبیک کہتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم کو سنائی نہیں دیتی، یہ پروردگار ہے کہ جو ہمیں جب چاہے جو ہمیں بلا لے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں زندگی کے نام پر ایک نعمت عطا کر رکھی ہے کہ دیکھو کل کو یہ سوال نہ کرنا کہ جو ہے کہ ہماری زندگی بہت ہی کم تھی۔ لہٰذا اس ماہ رمضان سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ہمیں مغفرت کرنا چاہیے، ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی توبہ کو قبول کروا لیا اس ماہ رمضان میں، علیکم السلام، تو ظاہر ہے کہ ہم کامیاب اور کامران روزہ دار ہیں۔
اور اگر ہم یہ نہ کر سکے تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہم روزہ نہیں بلکہ روزہ دار نہیں بلکہ فاقے دار ہیں۔ جن چیزوں کے لیے رمضان میں کہا گیا ہے کہ دیکھو ان سب چیزوں سے اجتناب کرو گے تو ہی روزہ ہوگا، ہم میں سے جو لوگ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن منہ کا روزہ و کھانے پینے کا روزہ ہی وہ شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح سے شام تک کے ہم زبان کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے، پیروں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے ہم دن بھر میں کم از کم ہزاروں دفعہ روزہ توڑا کرتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ جو ہے کہ ہم روزے دار تو نہیں شمار ہو سکتے ہیں لیکن فاقہ دار ضرور شمار ہو سکتے ہیں۔ لہذا ابھی وقت ہے، کوئی وقت نہیں ہے کہ جو ہے کہ معلوم ہوا کہ جو ہے کہ توبہ اسی وقت کی جائے جس وقت اپنی اصلاح کر لی جائے، جس وقت بارگاہ خداوندی میں دعا مغفرت کر لی جائے، چونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ خداوند عالم ہماری دعا کو قبول کر سکتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے اور قہار اور جبار بھی ہے۔ لہذا ہم اس رات جو آنے والی رات ہے، جیا مثال کے طور پر شب قدر کی رات ہے جو آنے والی ہے، یا وہ راتیں ہیں کہ جس میں ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، تو ان راتوں کا ہم استقبال کریں اور اس طریقے سے ان شبوں میں ہم پیش ہوں کہ ہمارے نام اعمال میں گناہوں کا چیپٹر بالکل خالی ہو اور حسنات کا چیپٹر بھرا ہوا ہو، یعنی گناہوں کا پرلا اوپر ہو اور حسنات کا پرلا حسنات کی وجہ سے نیچے ہو۔ ایسے ہم کو بننا، اور خداوند عالم جب انعام دے آخری شب میں ان روزوں کا، ان عبادات کا، تو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شہزادی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ یہ سب فخر کریں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، ہمارا چاہنے والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بدعمالیوں کا پرلا جو ہے وہ نیچے ہو، ہمارے ائمہ ہم سے منہ پھیر لیں کہ جو ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کو ائمہ کے اقوال کے مطابق ہم کو اس مہینے کی عبادات کو کرنا ہے، انجام دینا ہے، تبھی ہمارے ائمہ ہم سے خوش ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔